السلام علیکم ناظرین سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن منصور علی خان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور جس ملاقات میں انہوں نے کچھ ذاتی سوالات بھی پوچھے ہیں اور کچھ سیاسی سوالات بھی پوچھے ہیں۔ چلیے آپ کو پہلے میں ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے۔ 2.5 سال بعد میرا عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا اور کل رات 11 بجے میری ان سے 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین، جب میں زمان پاک پہنچا تو وہی زمان پاک جہاں کچھ دن پہلے تک میلے کی طرح رونق لگی ہوئی تھی، کل رات کو وہ زمان پاک سنسان پڑا تھا۔ زمان پاک کی فضا میں ایک اندیکھا خوف اور عجیب طرح کی بے چینی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ 2 سیکیورٹی بیریئر سے گزر کر جب میں اور میرے ایک ٹیم ممبر عمران خان کے گھر پہنچے تو ان کی ذاتی سیکیورٹی کے ایک سٹاف ممبر ہمیں لینے کے لیے باہر آئے۔ جب گھر کے اندر پہنچے تو صرف 3 یا 4 افراد نظر آئے جو ان کے ذاتی ملازمین یا سیکیورٹی سٹاف کے لوگ تھے۔ جب ہم اندر پہنچے تو وہاں تحریک انصاف کا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا اور خان صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ خان صاحب نے شلوار کرتا اور جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ان سے ان کی ٹانگ کی چوٹ اور صحت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ چوٹ پہلے سے بہت بہتر ہے، بس پیر کبھی کبھار سن ہو جاتا ہے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو عمران خان نے ایک نامور اینکر کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ باتوں سے محسوس ہوا کہ وہ اینکر خان صاحب کو زیادہ پسند نہیں ہیں۔ اس کے بعد بات سیاست پر آ گئی اور ان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال اور کور کمانڈر ہاؤس پر ہونے والے حملے کا ذکر ہوا۔ عمران خان کا ماننا ہے کہ یہ سب ان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو موٹر وے یا اور کہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں پورا میڈیا موجود تھا۔ ان کے مطابق شیشے توڑ کر گرفتاری کے مناظر دیکھنے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں کا باہر آنا اور احتجاج کرنا فطری رد عمل تھا۔ عمران خان کے مطابق چند ایسے عناصر احتجاج میں شامل ہوئے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اور آگ لگائی، لیکن ان سب کاموں کا ملبہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے آج تحریک انصاف کے پارٹی رہنماؤں، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ منگل کو ان کی اور بشرا بیوی کی القادر ٹرسٹ کیس میں پیشی ہے اور انہیں 80% یقین ہے کہ انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جب میں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان کا کہنا تھا کہ القادر ٹرسٹ کی زمین ٹرسٹی کے طور پر ان کے اور بشرا بیوی کے نام ہوئی ہے اور وہ اس زمین کو نہ بیچ سکتے ہیں نہ کسی قسم کا مالی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ زمین بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح شوکت خانم ہسپتال یا نمل یونیورسٹی کی زمین ٹرسٹ کے نام ہے۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ ملک ریاض سے یہ زمین کسی فائدے کے عوض لی گئی۔ برطانیہ سے آنے والے پیسوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پیسے سپریم کورٹ میں گئے تھے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ پیسے حکومتی ملکیت ہیں تو سپریم کورٹ میں ان پیسوں کی حوالگی کا کیس کیوں نہیں کرتی؟ اسی بات پر میں نے ان سے سوال کیا کہ بشرا بیوی کو 5 قیرات ہیرے کی انگوٹھی دینے کا معاملہ بھی تو ہے جس کی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ 2 خواتین کی فون پر آپس کی بات چیت تھی۔ جہاں تک بشرا بیوی کی بات ہے تو ان کو یہ 5 قیرات ہیرے کی انگوٹھی کبھی دی ہی نہیں گئی۔ یہاں پر خان صاحب نے ایک واقعہ بھی سنایا جس کے مطابق تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما مسرت جمشید چیمہ نے بشرا بیوی کو کچھ زیورات تحفے میں دینے کی کوشش کی، لیکن بشرا بیوی نے وہ زیورات لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، میں نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا وہ یا ان کی پارٹی پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی قومی اسمبلی میں جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کیا آپ خود بھی قومی اسمبلی جانے کو تیار ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں قومی اسمبلی جانے کی کوشش کروں گا تو میرا راستہ بلاک کر دیا جائے گا۔ اس پر میں نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر آپ کا راستہ کلیئر رہتا ہے تو کیا آپ اسمبلی میں واپس جائیں گے تو ان کا جواب تھا کہ مجھے اسمبلی میں واپس جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے امریکی رکن کانگریس کے ساتھ گفتگو کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کو ایک امریکی رکن کانگریس سے یہ ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میں نے امریکی پارلیمنٹ کی خاتون رکن کو صرف یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارے لیے آواز بلند کریں، میں نے حکومت میں واپسی کے لیے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی ایجنسیوں کو پاکستان کے حالات پر آواز اٹھانے کا میں کہتا رہتا ہوں۔ ایک حیران کن بات خان صاحب نے یہ بھی بتائی کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ زوم کال کی میٹنگ تھی۔ خان صاحب کے بقول یہ زوم کال کی میٹنگ نہیں تھی بلکہ واٹس ایپ کال تھی جس کو ریکارڈ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری ہر کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس پر میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ اپنا فون تبدیل کیوں نہیں کر لیتے
تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنا فون ایک بار پہلے تبدیل کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ہر کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری عمران خان سے یہ بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت ہمارے فون اور خان صاحب کا فون بھی کمرے سے باہر رکھ دیے گئے تھے۔ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے ان حالات کا علم ہے جس کے تحت لوگوں کو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف عامر کیانی کے چھوڑ کے جانے کا دکھ ہے، کیونکہ وہ ان کے بہت پرانے ساتھی تھے۔ ناظرین، میں نے خان صاحب سے کہا کہ پورا ملک چاہتا ہے کہ سیاسی افراتفری کا ماحول ختم ہو، آپ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس بات پر انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ مذاکرات کیے کس سے جائیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات سے کوئی حل نکلے گا تو میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم پہلے مذاکرات کر کے دیکھ چکے ہیں اور ان مذاکرات کے بعد معاملات مزید خراب ہو گئے۔ ناظرین، جب میں نے دوبارہ زور دیا کہ ملک کے لیے آپ کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، کچھ حقائق سے واقفیت کی بنا پر میرا یہ خیال ہے کہ دو اہم شخصیات نے اپنا کردار ادا کر کے موجودہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان کئی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں اور معاملات کافی خراب ہیں۔ اس سوال پر خان صاحب کا جواب تھا کہ یہ تاثری غلط ہے کہ ان کی آرمی چیف سے کوئی مخالفت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاک فوج کی عزت کرتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی اور بقا کی ضامن پاک فوج ہی ہے۔ اپنی گفتگو میں خان صاحب نے بار بار اس خدشے کا اظہار کیا کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا یا کم از کم جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ملک چھوڑنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے تو انہوں نے واضح الفاظ میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی، اور اگر ایسی کوئی آفر کی گئی تو بھی وہ کسی صورت ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ناظرین، جب میں نے عمران خان سے پوچھا کہ ایک خبر کے مطابق انہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ دوران حراست شہباز گل عمران خان کے خلاف طوطے کی طرح بول رہا ہے، تو عمران خان نے اس کی تردید کی کہ جنرل باجوہ نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ناظرین، عمران خان سے بات چیت جاری تھی کہ پیغام آیا کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس پیغام پر ہماری نشست برخاست ہوئی۔ ناظرین، میری یہ ملاقات تقریباً 2.5 سال کے بعد عمران خان صاحب سے ہوئی۔ اس ملاقات میں جہاں پہ کافی خوشگوار گفتگو ہوئی، وہیں پہ کچھ آف دا ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی تھی، جو ظاہری بات ہے صحافتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے میں اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، آپ نے وہ گفتگو سنی منصور علی خان کی زبانی، جو ان کی عمران خان سے ملاقات کے دوران جو باتیں ہوئی وہ ساری آپ نے سنی۔ اب اس میں ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ ایسے ہے کہ منصور علی خان صاحب ایک ایسے اینکر ہیں جو سب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بڑے چبھتے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ کچھ اور طرح کے سوال کریں اور دوسری کے ساتھ دوسری طرح کے سوال کریں۔ عمران خان نے بھی شاید ان کو ٹائم اسی لیے دیا تھا کہ وہ حقیقت پر مبنی باتیں کرتے ہیں، تو وہ باتیں آپ نے ساری سنی ہیں۔ اور اگر آپ نے دوسری پارٹی کے لوگوں کے انٹرویو سنے ہو تو وہ اپنے جو پسندیدہ سلیکٹڈ اینکرز ہوتے ہیں انہی کو جواب دیتے ہیں، اور تقریباً سوالات بھی پلانٹڈ ہوتے ہیں سارے۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ عمران خان کے ساتھ جب سوالات کیے گئے تو وہ سوالات وہی تھے جو منصور علی خان اپنی طرف سے جو لوگ بنا کر لے کے گئے تھے، انہوں نے وہی سوالات کیے اور انہی کے جوابات انہیں ملے، اور یہ ایک اچھے اور سچے لیڈر کی نشانی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔